اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انتہائی قابل احترام معزز شرکاء عرفان التجوید والقراءہ کورس، اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے نعلین پاک کا تصدق ہے کہ ہم اپنے اس کورس کی آج 16ویں کلاس میں شریک ہیں۔ یہ امر انتہائی خوشی کا باعث ہے کہ پوری دنیا سے بحمد اللہ تعالی آپ نے اس کلاس کو پذیرائی بخشی ہے، اور اس بات سے میرا دل انتہائی خوش ہے کہ آپ ہزارہا کی تعداد میں آپ نے اس کلاس کو اٹینڈ کیا ہے، اور بحمد اللہ تعالی نہ صرف اس کو اٹینڈ کیا ہے بلکہ اس کے پراپر نوٹس بھی بنا رہے ہیں، اور گاہے بگاہے سوشل میڈیا پر اپنی آراء سے بھی نوازتے رہتے ہیں۔ حاضرین مکرم، آج بہت خوبصورت چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے مدات کو ختم کیا ہے۔ مد کہتے تھے کھینچنا، طول دینا، دراز کرنا کسی حرف کو، حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا، اور مد فری جو تھی وہ جو کسی سبب کی محتاج ہوتی ہے۔ اسباب مد 3 تھے، حمزہ، شد اور جزم۔ ہم نے کہا مد متصل، منفصل، عارض اور لازم، یہ 4 مدات ہیں۔ متصل منفصل حمزہ کے ساتھ آتی ہے، اسی کلمہ میں حمزہ ہو حرف مدہ کے بعد تو متصل، اور اگلے میں ہو تو منفصل۔ عارض حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، لازم کہتے ہیں جس میں شد اور سکون اصلی سب مد ہو۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ پھر اس کی لازم کی 4 اقسام ہیں، 2 کا تعلق کلمہ سے، 2 کا حروف مقطعات سے۔ کلمہ سے جن کا تعلق ہے ان کو کہتے ہیں کلمی مثقل، کلمی مخفف۔ مثقل کہلواتی ہے جو کلمہ میں حرف مدہ کے بعد شد کی وجہ سے آئے، اور جو کلمہ میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی کی وجہ سے آئے اس کو مخفف کہتے ہیں۔ اسی طرح حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد اگر شد آ رہی تھی تو اس کو حرفی مثقل کہتے تھے، اور اگر حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی سے مد آ رہی تھی تو اس کو ہم نے کہا حرفی مخفف۔ یہ مدات کا بیان مکمل کر دیا، اور ہم نے کہا کہ قصر 1 سے 2 الف جو ہے وہ کھینچتے ہیں حروف مدہ اور ظاہر حروف مدہ پر، توسط کرتے ہیں جو 2 سے 3 الف کھینچنا ہوتا ہے مد منفصل پر اور مد عارض پر، اور طول کرتے ہیں جو 4 سے 5 الف تک کھینچنا ہوتا ہے جسے وہ کرتے ہیں مد متصل اور مد لازم پر۔ تو یہ مدات ہماری مکمل ہو گئی تھیں۔ آج جو سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے وقف کا بیان، کہ وقف کسے کہتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین وقف کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ رموز اوقاف قرآن پاک میں کافی سارے آتے ہیں، ان کا کیا معنی ہوتا ہے، وہ کیوں آتے ہیں، اس پہ کیا کرنا چاہیے ہمیں، وہ پڑھیں گے، اور پھر وقف کی اقسام پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں وقف کا بیان اور وقف کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں۔ وقف کا بیان۔ جی وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کی تعریف، وقف کی تعریف لکھیے پلیز۔ وقف کسے کہتے ہیں یہ تعریف ہم لکھیں گے وقف کی۔ وقف کی کائنڈلی تعریف لکھیے۔ وقف کی تعریف یہ ہے کسی کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرنا، کسی کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرنا اور سانس توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ 2 کام کرنے ہیں، وقف کہتے ہیں 2 کاموں کو۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کلمہ پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیں، آخری حرف کو ساکن کر دیں اور سانس توڑ کر ٹھہریں، سانس توڑ کر ٹھہریں۔ پہلے آپ لکھ لیں اچھے طریقے سے، کسی کلمہ کی آخری حرف کو ساکن کرنا، کسی کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرنا اور سانس توڑ کر ٹھہرنا، کسی کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرنا اور سانس توڑ کر ٹھہرنا۔ وقف کی تعریف کیا لکھی ہم نے؟ کسی کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرنا اور سانس توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کسی کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرنا اور سانس توڑ کر ٹھہرنا وقف ہے، مثال کے طور پر۔ اور اس کو وقف بھی نہیں کہنا، وقف، یہ وقف ہے، وقف۔ مثال کے طور پر ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، العالمین ہے، عالمین، رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو اگر ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے، یہاں پہ اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو کیا ڈیفینیشن ہم نے لکھی ہے؟ ہم نے کہا کسی کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرنا ہے۔ عالمین میں آخری حرف کون سا ہے؟ نون ہے،
اس کو ساکن کر دیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، سانس بھی توڑنا ہے، سانس بھی ختم کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سانس توڑیں گے تو یہ وقف ہوگا۔ تو وقف کہتے ہیں کسی کلمہ کے آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو ساکن کرنا اور سانس توڑ کر ٹھہرنا، سانس توڑ کر ٹھہرنا۔ اگر آپ سانس نہیں نہ توڑیں گے اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں 4-5 جگہوں پہ سکتہ آیا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا سکتہ۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ سانس کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، یعنی کچھ دیر کی خاموشی اختیار کرتے ہیں اور سانس توڑتے نہیں ہیں، اسی سانس سے پھر آگے پڑھنا ہوتا ہے، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ وہ 4-5 دفعہ قرآن پاک میں ہے، اس کو ہم الگ سے نہیں پڑھ رہے۔ تو وقف مین چیز یہ ہے کہ وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں کسی کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کو ساکن کرنا، اینڈ پر جو بھی ہو، ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ہونا چاہیے اور اس پہ کیا تبدیلی آئے گی۔ تو آخری حرف کو ساکن کرنا جہاں بھی آپ رکنا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ سانس توڑنی ہے، سانس توڑنی ہے، سانس توڑنی ہے۔ اگر سانس نہیں توڑیں گے تو وہ وقف نہیں کہلاتا۔ تو وقف ہوتا ہے آپ جس بھی کلمہ پر وقف کر رہے ہیں اس کے آخری حرف کو ساکن کریں اور سانس توڑ دیں، سانس توڑ دیں، آگے اس کے بعد نئے سانس کے ساتھ پڑھیں۔ اس کو ناظرین کرام وقف کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کلمے کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس پہ ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے تو طریقہ کار یہ ہے کہ اینڈ کے اوپر کبھی زبر ہوتا ہے، کبھی زیر ہوتا ہے، کبھی پیش ہوتا ہے، کبھی 2 زیر ہوتی ہے، اس کو الگ سے کر لیتے ہیں، کبھی 2 زیر ہوتی ہے، 2 زبر ہوتی ہے، 2 پیش ہوتی ہے، صحیح آخری کلمہ پر، اور کبھی گول تا بھی ہوتی ہے، اور کبھی 2 زبر پلس الف ہوتا ہے، 2 زبر پلس الف ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب ہم وقف کریں گے تو جس کلمہ پر وقف کریں گے اس کے آخری حرف پر اگر زبر ہوگی وہ بھی اڑ جائے گی، پیش ہوگی اڑ جائے گی، زیر ہوگی اڑ جائے گی، 2 زبر ہوگی اڑ جائے گی، 2 زیر ہوگی اڑ جائے گی، 2 پیش ہوگی اڑ جائے گی، ان سب کی جگہ پہ سکون آ جائے گا۔ جزم دیں گے، کسی کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کو ساکن کرنا، یہ ساری حرکات اڑ جائیں گی وقف کی صورت میں، اور کیا کریں گے؟ ان کو ساکن کر دیں گے۔ اسی کو تو سکون عارضی پڑھا تھا ہم نے گزشتہ سبق میں، سکون عارضی، تو عارضی طور پر ساکن کر دیں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ سانس بھی توڑ دیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ سانس بھی توڑنا ہے۔ اب کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آخری کلمہ کی جو آخر ہوتا ہے اس میں گول تا آ جاتی ہے، تو گول تا میں ناظرین کرام یہ 2 نقطے اڑ جائیں گے، یہ 2 نقطے اڑ جائیں گے، ہاں رہ جائے گی۔ جیسے اگر مسلمتن ہے نا، مسلمتن ہے تو اس کو جب پڑھیں گے ہم تو ایک تو یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش یہ اڑ رہی ہے نا، اس کو ساکن کرنا ہے، پلس یہ نقطے بھی اڑ جانے ہیں، اور اس کو ہم اینڈ جب کریں گے وقف کریں گے تو مسلمت نہیں کہیں گے، مسلمہ، مہ، ہاں رہ جائے گی بس۔ آپ سمجھیں، 2 نقطے بھی اڑ جاتے ہیں، ہاں رہ جاتی ہے۔ ایک بات آخری ایک چیز وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 زبر کے ساتھ ایک الف بھی ہوتا ہے، جیسے قریباً جداً، تو قریباً اس پہ اگر وقف کرنا ہے تو 2 زبر میں سے ایک زبر اڑ جاتی ہے، زبر پلس الف پڑھا جاتا ہے۔ تو قریباً کو کیسے پڑھیں گے؟ قریبا، آپ سمجھ گئے؟ یہ طریقہ کار ہے۔ تو جب ہم کسی بھی کلمہ پر وقف کرتے ہیں تو اس کے آخری حرف کی حرکت کو، آخری جو بھی حرف ہوتا ہے اس کی حرکت کو ساکن کر دیتے ہیں، جو بھی حرکت ہو اس کو اڑا دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر سکون ڈالتے ہیں اور سانس بھی توڑتے ہیں۔ یہ ہے وقف کی ڈیفینیشن۔ ہم نے یہ لکھا کسی کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کو ساکن کرنا، یا یوں کہیں کسی کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرنا اور سانس توڑ کر ٹھہرنا، یہ وقف کہلاتا ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ کون سی حرکات ہیں جن حرکات میں ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، سکون دینا ہوتا ہے، اور کون سی تبدیل ہوتی ہیں۔ ابھی ایک چیز آپ نے بہت غور سے دیکھی ہوگی، پورے قرآن پاک میں رموز اوقاف ہیں بہت سارے۔ کیا ہیں؟ رموز اوقاف ہیں، ذرا وہ لکھ لیں اور ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ رموز اوقاف
یہ بھی انتہائی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ رموز اوقاف چند ایک ہم لکھ لیتے ہیں اور فلسفہ ان سب کا اکٹھا ہی پڑھ لیں گے۔ رموز اوقاف میں پہلا تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ گول دائرہ ہوتا ہے جو علامت آیت کی علامت ہوتا ہے، گول دائرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک لام الف لا لکھا ہوتا ہے کہیں، پھر اس کے بعد میم ہوتی ہے، پھر طا ہوتا ہے، پھر زا ہوتی ہے، پھر جیم ہوتی ہے، اور اعلی ھذا القیاس پھر اور بھی ہوتے ہیں، وقف النبی ہوتا ہے، وقف الرسول ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے رموز اوقاف ہیں۔ اب آئیے ان کو پڑھتے ہیں کہ ان کے نام کیا ہیں۔ یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علامت تام، علامت تام۔ لام الف لا کو کہتے ہیں علامت وصل، وصل۔ اس کو کہتے ہیں وقف لازم، وقف لازم۔ طا کو کہتے ہیں وقف مطلق، وقف مطلق۔ اسی طرح یہ علامت رموز کی جو واحد ہے نا وہ رمز ہے، رموز اوقاف یعنی رمز وقف، واحد اس کے کیا ہوگا؟ رمز۔ رمز کہتے ہیں علامت کو، رمز کس کو کہتے ہیں؟ علامت کو کہتے ہیں۔ رمز کسے کہتے ہیں؟ علامت کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جو زا ہے اس کو وقف یجوز کہتے ہیں، وقف یجوز، جاز یجوز، اور جیم جو ہے اس کو وقف جائز کہتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے ہیں، ہم نے سارے نہیں لکھے، اسی کی اندر ہم انشاءاللہ سب کی تفصیل پڑھ لیں گے، سب کی تفصیل اسی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آ جائے گی۔ نمونے کے طور پر جو اہم ترین ہیں وہ لکھ لیے ہم نے، دیکھ لیں، میں نے اہم نہیں کہا، اہم میں نے پڑھا ہے، اہم، اہم ترین جو ہیں۔ الف کے اوپر زبر ہے، ہا پر بھی زبر ہے، اور میم مشدد ہے، اہم ترین۔ اچھا جی، یہ کیا ہوتی ہے علامت تام؟ علامت تام کہتے ہیں یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے نا جہاں آیت ختم ہوتی ہے، جہاں آیت مبارکہ ختم ہوتی ہے وہاں یہ گول دائرہ لگا ہوتا ہے، علامت تام اس کا نام ہے۔ اس کو تام کیوں کہتے ہیں؟ آیت کی یہ جو نشانی، آیتن بھی نشانی کو کہتے ہیں، آیت بھی نشانی کو کہتے ہیں، علامت بھی نشانی کو کہتے ہیں، رمز بھی نشانی کو کہتے ہیں۔ علامت تام کیوں کہا جاتا ہے اس گول دائرے کو؟ یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو گول دائرہ جو آیت کی نشانی ہوتا ہے، جو آیت کے ختم ہونے پر آتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں بات معنوی طور پر جو جملہ ہے، جو بات ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، معنوی طور پر پیچھے جملہ اور بات اور مضمون مکمل ہو رہا ہے۔ جہاں بات معنوی طور پر مکمل ہو جائے، مضمون معنوی طور پر مکمل ہو جائے، وہاں یہ گول دائرہ آپ کو نظر آئے گا، الحمدللہ رب العالمین، گول دائرہ آ گیا۔ تمام تر تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس اللہ کے لیے ہیں۔ ایک مضمون ختم ہو گیا نا، بات کی سمجھ آ گئی۔ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایک بات اور مضمون ختم ہو گئی اور انڈرسٹینڈیبل ہے، سمجھ آ گئی اس کی، تو گول دائرہ آ جاتا ہے۔ تو علامت تام کہاں پہ لگتی ہے؟ جہاں جملہ تمام ہو جائے معنوی طور پر، تام سے مراد ہوتا ہے تمام، جہاں جملہ معنوی طور پر مکمل ہو جائے، جو مضمون چل رہا ہے وہ معنوی طور پر مکمل ہو جائے۔ ہمیں سمجھ آ گئی پورے طور پر۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے لام الف لا کو ہم نے لکھا علامت وصل، وصل۔ وصل کا معنی ہوتا ہے ناظرین کرام ملانا۔ وصل کیا کہتے ہیں؟ ملانے کو۔ مجھے فلاں چیز موصول ہو گئی ہے یعنی مل گئی ہے، آپ یہ چیز وصول کر لیں یعنی کہ لے لیں۔ فلاں کا وصال ہو گیا ہے، وہ مل گیا ہے رحمت الہی کے ساتھ جا کے۔ تو ناظرین کرام، وصل کا معنی جدا کرنا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ملانا۔ یہ وقف کا اپوزٹ ہے۔ وقف کہتے ہیں رک جانا، وصل کہتے ہیں نہ رکنا، ملا دینا۔ کیا کہتے ہیں؟ ملا دینا۔ تو یہ جو علامت وصل ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا دو جگہوں پہ آتی ہے، دو جگہوں پر آتی ہے۔ کہاں آتی ہے؟ ایک تو یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے آیت کا، علامت تام جو ہوتی ہے، علامت تام یہ والی، اس پر آتی ہے کئی دفعہ۔ یہ جو علامت وصل ہے نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وقف نہ کریں، وقف
نہ کریں، وصل کریں. کیا کریں؟ لا کا معنی ہے نہیں. نہیں سے یہاں مراد ہے کہ رکو مت، وقف مت کرو، آگے چلو. تو اگر یہ علامت تام کے اوپر لام الف لا آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ معنوی طور پر جملہ مکمل تو ہو رہا ہے، مگر خوبصورتی اس بات میں ہے کہ آپ اگلا جملہ بھی اسی سانس میں پڑھیں، اسی سانس میں پڑھیں. تو یہ بات ہے، اگر آپ رک جائیں گے گناہ نہیں ہے، اور اگر آپ ملا کے پڑھ دیں گے بغیر رکے وہ زیادہ اچھا ہے. تو یہاں آپ کو آپشن دی گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ رک جائیں. کیوں؟ علامت تام آ گئی نیچے. اور اگر آپ چاہیں تو آپ علامت وصل کے پیش نظر اس کو ملا کے پڑھیں، وقف نہ کریں، اگلی آیت کے ساتھ اسی سانس میں ملا کے پڑھیں. تو یہ ہمارے لیے آپشنل ہے، ہم دونوں کام کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم دونوں کام کر سکتے ہیں، لیکن نہ رکنا زیادہ ترجیح والا ہے. اگر آپ وصل کریں گے تو وہ زیادہ مناسب ہے، لیکن اگر آپ نے وقف کر دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ایک اور چیز، یہی جو علامت وصل ہے کئی دفعہ دوران آیت آ جاتا ہے. دوران آیت یعنی علامت وصل نہیں ہوتی، بات چل رہی ہوتی ہے اور لام الف لا چھوٹا سا آپ دیکھتے ہوں گے یہ دوران آیت آ جاتا ہے. ناظرین کرام، جب علامت وصل جو ہے لام زبر الف لا چھوٹا سا لا دوران آیت آ جائے، دوران آیت آ جائے آیت کے درمیان میں، آیت کی نشانی پر نہیں، الفاظ کے درمیان، کلمات کے درمیان دوران آیت آ جائے، یاد رکھ لیں، یاد رکھ لیں، یاد رکھ لیں. پھر یہاں پر وقف نہیں کرنا، پھر اس کو ملا کے پڑھنا ہے بہر صورت. پھر بہر صورت اس کو ملا کے پڑھنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے، آگے لے کے چلنا ہے. آپ کہیں سر میری تو سانس ختم ہو گئی یہاں پر، تو کوئی بات نہیں، یہاں پر ختم کرنے کی بجائے 2 لفظ اور آگے پڑھ کے وہاں آپ رک جائیں، یا 2-4 الفاظ پیچھے رک جائیں. جہاں لام زبر الف لا دوران آیت آتا ہے وہاں نہیں رکنا، وہاں نہیں رکنا. کیوں؟ معنی کی تبدیلی کا احتمال ہے، ضروری نہیں ہے بدل جائیں، مگر احتمال ہو سکتا ہے، احتمال ہے کہ معنی کی تبدیلی کوئی سننے والا اگر سن رہا ہے تو معنوی طور پر تبدیلی کا احتمال ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ کام کر بیٹھا خدا نہ خواستہ تو میں کو گناہ گار تو نہیں ہوں گا. لوگوں نے ڈرایا ہوا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو کفر ہو جاتا ہے. کوئی کفر نہیں ہوتا، کوئی کفر نہیں ہوتا. کفر اس وقت ہوگا جب آپ جانتے بوجھتے قرآن پاک میں جان بوجھ کر تحریف کریں گے، جان بوجھ کر اس کا مذاق اڑائیں گے قرآن پاک کا، جان بوجھ کر اس کا تمسخر اڑائیں گے، جان بوجھ کر اس میں تغیر، تبدل، ترمیم کریں گے، پھر کفر ہوگا. لیکن آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ آپ جانتے بوجھتے کچھ غلط کرتے. انسان کا سانس، آگے ہم پڑھیں گے وقف کی اقسام جو ہیں، سانس ٹوٹ جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ کا یہاں آ کے سانس ہی ٹوٹ گیا ہے، چھینک آ گئی ہے، کھانسی آ گئی ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اس پہ آگے بھی تھوڑی سی بات ہوگی کہ اس کو پھر کور کیسے کرنا ہے. تو یہ آپ سمجھیں، اگر آپ میری رائے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یہ جتنے رموز اوقاف ہیں سب میں سے ایک چیز پر توجہ رکھنی ہے، صرف ایک چیز پر، اور وہ یہ علامت وصل ہے. اور وہ بھی اس وقت جب وہ دوران آیت آئے گی، دوران آیت آئے گی، دوران آیت، اس وقت کوشش کریں کہ یہاں پر آپ کا سانس نہ ٹوٹے. دوران آیت تو ویسے بھی سانس نہیں توڑنا چاہیے. یہ آیت کی علامت ہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ نے رکنا ہے تو یہاں رکیں، رکنا ہے تو یہاں رکیں. اب آگے چلتے ہیں ناظرین کرام. آپ سمجھ گئے علامت وصل ہے، وصل کا معنی ہے ملانا، یعنی کہ وقف نہ کریں، ملا کے پڑھیں. اگر یہ گول دائرے کے اوپر ہو، علامت تام کے اوپر ہو، تو آپ رک بھی سکتے ہیں اور آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں جائز ہے. لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تو زیادہ ترجیح والا ہے، زیادہ مستحسن ہے. دوران آیت آئے گا تو اس وقت ناظرین اکرام اس کا خیال کرنا ہے، دوران آیت آئے تو ملا کے پڑھنا ہے، بہر صورت کوشش کرنی ہے، یہاں آ کے آپ نے نہیں رک جانا. اس کے بعد ناظرین اکرام ہے میم. میم جو ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے یا رمز ہے یا اس کا نام ہے وقف لازم. اچھا، اس کے حوالے سے ایک بات بڑی معروف ہے، بڑی معروف بات ہے یہاں ہم پاکستانیوں میں، کہ اگر آپ یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو آپ کے لیے کفر ہو جائے گا یا آپ کو بہت گناہ ہوگا.
میں نے زندگی بھر اس پہ تحقیق کی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور ہم نے عربوں کو دیکھا ہے، عربوں کے اندر کوئی اس طرح کا ضروری کام نہیں ہے کہ آپ یہاں پر وقف کریں اور یہاں پہ نہ کریں، وہ ایک سانس میں سارا بھی پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کا نام وقف لازم ہے۔ آپ چند جگہوں پہ دیکھیں گے قرآن پاک میں کہ لکھا تو ہوا ہے وقف لازم، مگر ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ لازم سے مراد ہے کوشش کریں وقف کر لیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کفر لازم آئے گا پر اگر آپ یہاں پہ نہیں رکے تو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ معنی بدل جاتے ہیں، کوئی معنی نہیں بدلتے ہیں، کوئی معنی نہیں بدلتے ہیں۔ آپ سے کہا جائے گا سر معنی بدلتے ہیں کیسے؟ بیٹھو مت اٹھو، بیٹھو مت، اس کے بعد ہے وقف لازم اٹھو، ٹھیک ہے؟ وہ اس طرح کی اردو کی مثالیں دیتے ہیں، آپ انہیں کہیں اردو کی مثالوں کو چھوڑیں، قرآن پاک نکالیں اور قرآن پاک سے پڑھ کے دکھائیں۔ اکا دکا شاید کوئی ایسا مقام ہو جہاں فیلنگ آتی ہو، مگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں معنی آتے نہیں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں معنی کو غلط کرنے کی نیت سے ہم نہیں پڑھ رہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ سارا ملا کر پڑھنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ وقف لازم پر ضروری نہیں ہے کہ آپ وقف کریں، یہ بات ہے۔ آگے چلیں، یہ اس کا نام ہے وقف لازم۔ آپ پوچھیں گے سر پھر اس کا نام کیوں ہے وقف لازم؟ اب یہ وقف لازم جس نے رکھا ہے یہ وہی صحیح طرح سے بتا سکتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نام رکھے ہیں مختلف اوقاف کے انہوں نے۔ آگے چلیں، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد طا ہے، طا وقف مطلق کی علامت ہے۔ مطلق کسے کہتے ہیں؟ مطلق کہتے ہیں جس کو کسی شرط کے ساتھ مقید نہ کیا گیا ہو، جس کو مشروط نہ کیا گیا ہو۔ جی یہ وقف کیوں ہے؟ بس جی ایسے ہی ہے، بس جی ایسے ہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری بات کرنے کے بعد میں پھر بتاؤں گا کہ پھر یہ رموز اوقاف کیوں ہیں قرآن پاک میں، اس پر پھر ہم بات کرتے ہیں۔ تو وقف لازم کی ہم نے بات کر لی کلیئر کہ کوئی معنی شانہ نہیں بدلتے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، آپ آرام سے پڑھیں، اگر وقف کریں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کر سکیں گے وقف اور ملا کے پڑھ جائیں گے تو کچھ گناہ نہیں ہے۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے۔ مطلق کہتے ہیں بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی شرط کے۔ اس کے بعد آگے چلیں، زا ہے۔ زا کا معنی ہے یجوز، زا علامت یجوز۔ یجوز کہتے ہیں عربی کے اندر جائز کو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ زا پہ رک رہے ہیں تو جائز ہے، رک جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے جیم چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے، اس کا معنی ہے جائز۔ اب مجھے یہ بات سمجھ کبھی نہیں آتی کہ ہمارے ہاں ہم لوگ مطابقت کرتے ہیں بس، اور توجہ نہیں کرتے کئی چیزوں کے اوپر۔ آپ دیکھیں، ایک چیز کا معنی لکھ دیا یجوز، ایک کا معنی علامت کا نام رکھ دیا جائز، یہ دونوں ہم معنی ہیں، دونوں ہم معنی ہیں۔ اس کو عربی میں کر دیا یجوز، اس کو اردو میں کر دیا جائز، یہ کیا بات ہوئی؟ یا آپ دونوں کا معنی عربی میں رکھیں یجوز اور یجوز، یا آپ اس کو بھی جائز کہیں اس کو بھی جائز کہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو چیز اور میٹر سمجھنے والا ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ رموز اوقاف کیا ہیں اور کیوں ہیں، کیا ہیں اور کیوں ہیں، اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ بہت سارے اور بھی آپ کو نظر آتے ہوں گے رموز اوقاف۔ وقف الرسول لکھا ہوتا ہے کہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کہیں وقف فرمایا تھا دوران قرات، اور کہیں وقف النبی علیہ السلام لکھا ہوتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے کہیں دوران قرات وقف فرمایا تھا۔ اب وہاں پر وقف کرنا چاہیں تو ایک حضور کی سنت سمجھ کے کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ وہاں ملا کے پڑھنا چاہیں تو کوئی برائی، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ پھر اگر یہ بات آپ یاد رکھیں، سوائے لام الف لا کے، سوائے لام الف لا علامت وصل، اور وہ بھی دوران آیت، اس کے علاوہ آپ جہاں کہیں چاہیں رکیں اور جہاں چاہیں نہ رکیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جہاں چاہیں رکیں آپ کی مرضی ہے، اور جہاں چاہیں نہ رکیں یہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ نہ تو رکنے کا گناہ ہے نہ رکنے کا گناہ ہے، آپ سمجھیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رموز اوقاف کیوں ہیں اور ان کا فائدہ پھر کیا ہے؟ آئیے یہ اصل بات ہے، اس کی طرف چلتے ہیں، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اوقاف ہیں اور رموز ہیں۔ رموز کہتے ہیں رمز کو، علامت کو، نشانی کو۔ اوقاف جمع ہے وقف کی، وقف کہتے ہیں وقف رکنے کی جگہ کو، سٹاپ کرنے کی جگہ کو۔
بیسیکلی یہ قرآن پاک کے اندر مختلف سٹاپس کے سائن ہیں، مختلف سٹاپس کے سائن ہیں، سائن بورڈز ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آپ لاہور سے کراچی سفر کرتے ہیں، لاہور سے اسلام آباد سفر کرتے ہیں موٹر وے کے اوپر، جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ آپ کو رستے میں فیول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ریفریش بھی ہونا ہوتا ہے، آپ نے کئی دفعہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو، کئی دفعہ گاڑی میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے۔ تو ہر دو صورتوں میں جب آپ نے رکنا ہوتا ہے، گاڑی پنکچر ہو جائے یا آپ نے فیول لینا ہے یا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سستانا اور آرام کرنا ہے، تو مجھے یہ بتائیے آپ کہاں رکتے ہیں؟ کیا آپ ایسی جگہوں پہ رکتے ہیں، کھیتوں میں رک جاتے ہیں جہاں قریب کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، جہاں قریب فیول بھی نہیں آپ کو مل سکے گا، جہاں کھانا بھی نہیں مل سکے گا، جہاں ریسٹ بھی نہیں ہو سکے گا، اور جہاں آپ کو جان و مال کا خطرہ بھی ہے، وہاں رکیں گے؟ یا کوئی سائن دیکھیں گے وقف کا، سٹاپ جہاں پہ لکھا ہوگا، جہاں پہ آپ کو فیول سٹیشن نظر آ رہا ہوگا، جہاں آپ کو کھانے کی دکان نظر آ رہی ہوگی، جہاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد اور وضو کرنے کے لیے طہارت کی جگہ نظر وہاں رکیں گے یا انجان اور ویرانے میں رک جائیں گے؟ کہاں رکیں گے آپ؟ ڈیفینیٹلی جہاں سائن ہوں گے، جہاں وقف کا سائن ہوگا، جہاں سٹاپ کا سائن لگا ہوگا، بورڈ لگا ہوگا نا، وہیں پہ رکیں گے نا۔ تو جی اسی طرح یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ والی، یہ جتنے بھی رموز اوقاف ہیں، یہ سارے کے سارے سائن بورڈز ہیں، سارے کے سارے سائن بورڈز ہیں، اور یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے، اگر آپ کا سانس تنگ ہو رہا ہے، اگر آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر وہاں قریب یہ گول دائرہ نہیں نظر آ رہا، تو دیکھیں قریب میم ہے، تا ہے، جیم ہے، زا ہے، رموز اوقاف میں سے کوئی رمز ہے، کوئی وقف کی علامت ہے، کوئی سٹاپ ہے، وہاں پر رک جائیں۔ وہاں پہ رکنے کا پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اگلا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ رکنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا ہمیں یہاں پہ؟ ہاں جی، بہت بڑا فائدہ ہے، آپ کی ساری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آپ کی ساری وہ کیا ضرورت پوری ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں رکنے سے معنی تبدیل نہیں ہوتے۔ لام الف لا کو دوران آیت والے کو نکال دیں، آپ جتنے بھی رموز آپ کہیں پہ رکیں گے تو معنی تبدیل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 یہ ہے، یہ ساری اس بات کی علامتیں ہیں، سائن ہیں، رموز ہیں، نشانیاں ہیں کہ یہاں پر مضمون کچھ نہ کچھ معنوی طور پر پورا ہو رہا ہے، یہاں پر معنی مکمل ہو رہا ہے، معنوی طور پر جملہ اور مضمون آیت مکمل ہو رہی ہے۔ ایک تو یہاں پر رک جائیں تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اور نمبر 2 دیکھیں، اس کے علاوہ کہیں بھی آپ رکیں گے نا، مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، آپ کہیں بھی رکتے ہیں، مثلا آپ یہاں رک جاتے ہیں الحمدللہ، تو یہ دوران آیت آپ رکے، نہ تو یہاں گول دائرہ ہے اور نہ ہی یہاں کوئی رمز اوقاف ہے۔ دوران آیت اگر آپ رکیں تو ہمارے اوپر ایک کام کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو آپ دوسرے لفظوں میں سمجھیں، آپ کو فائن پے کرنا پڑتا ہے، اگر آپ کو چالان پے کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ وہ کیا چالان ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اعادہ کریں گے، اعادہ، عادہ یعید سے ہے لوٹانا۔ پھر اگر آپ دوران آیت رک گئے ہیں تو آپ کو پھر نئے سانس سے آگے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یہاں رک گئے نا، یہاں رکنا غلط ہے۔ کیوں؟ جملہ معنوی طور پر پورا نہیں ہے، پورا نہیں ہے۔ تو کیا کریں گے؟ اگر دوران آیت رکیں گے تو ضروری ہے کہ اگر آپ نئے سانس سے پھر پڑھیں تو یہاں سے نہ پڑھیں رب العالمین، آپ کہیں کہ یہاں تک تو پڑھ لیا تھا، اب اس سے آگے رب العالمین پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کے لیے اعادہ پھر لازمی ہے، یہ فائن ہو چکا ہے آپ کو، یہ آپ نے چالان بھرنا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب آپ دوران آیت رکیں گے تو آپ کو 1 سے 2 کلمات پیچھے سے لوٹا کر آگے پڑھنا پڑیں گے۔ مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یہاں تک آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ آگے یوں نہیں پڑھ سکتے رب العالمین، نہیں، پھر آپ کو 2 الکلمات یا 1 کلمہ ملا کے پڑھنا ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اعادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں اعادہ کرنا، 1 سے 2 کلمات لوٹا کے پڑھنا۔ ناظرین کرام، اگر ہم ان رموز پر رکیں گے، ان سٹاپس پر رکیں گے،
ان سائنس بورڈز پر رکیں گے تو ہمیں اعادہ نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں کوئی فائن نہیں پے کرنا پڑے گا، کوئی چلان نہیں بھرنا پڑے گا، آپ سمجھے ہیں؟ اور ان کے علاوہ کہیں بھی رکیں گے تو ہمیں فائن پے کرنا ہوگا، ہمیں اعادہ کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے ہم بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں۔ تو یہ جتنے رموز اوقاف آپ دیکھتے ہیں، آپ ایزی رہیے، کوئی کہیں گناہ نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ رکیں۔ یہاں رکنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ضرورت یہاں پوری ہو رہی ہے، آپ سانس یہاں پہ توڑ کر نیا سانس بحال کر کے آگے پڑھ سکتے ہیں، مانوی طور پر بات مکمل ہو گئی ہے، لہٰذا یہاں آپ کو اعادہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں دوران آیت رکیں گے تو آپ کو اعادہ کرنا ہوگا، آپ کو اعادہ کرنا ہوگا، جس کو میں نے نام دیا کہ فائن ہمیں پے کرنا ہوگا۔ تو یہ ہے رموز اوقاف کی پوری فلسفی، جو ہے پورا جو پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ہیں، کہیں تو علامت تام آ جاتی ہے، کہیں علامت تام نہیں ہوتی اور اس کی جگہ پر رموز اوقاف آ جاتے ہیں۔ رموز اوقاف آپ اس کا ترجمہ ہی صرف سیکھ لینا، رموز کہتے ہیں سائنز کو، اور اوقاف سٹاپ کے سائن ہے، یہ جسٹ سٹاپس کے سائن ہے۔ بھئی اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو یہاں رک جائیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر گاڑی میں فیول ٹھیک ہے، ٹینکی فل بھری ہوئی ہے اور آپ کو بھوک بھی نہیں لگی ہوئی، آپ فریش بھی ہیں اور آپ یہاں سے لاہور سے اسلام آباد جانا چاہ رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ راستے میں سٹاپ آئے تو آپ لازمی رکیں؟ ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ سیدھے بھی چلے جائیں۔ تو ان پہ رکیں یا ان پہ نہ رکیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو دوران آیت نہیں رکنا، یہاں پہ رکنا ہے۔ یہ رموز اوقاف اس وجہ سے ہیں کہ اگر آپ ضرورت سمجھتے ہیں کہ آپ کو رکنا ہے، سٹاپ کرنا ہے، سانس آپ کا چھوٹا ہے، تو آپ یہاں پر رک جائیں۔ یہاں پہ رکنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اعادہ نہیں کرنا پڑے گا اور فائن پے نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، یہ آج وقف کے بعد باب میں ہم نے چند چیزیں پڑھی ہیں۔ اب آئیے آج کی پریکٹس کو شروع کرتے ہیں۔ کل کے سبق میں بھی ہماری پریکٹس رہ گئی تھی، تو آج اپنے سبق کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں نا یہ چیزیں؟ وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف کہتے ہیں کسی کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کو ساکن کرنا اور سانس توڑ کر ٹھہرنا۔ اور رموز اوقاف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کر لیں، وہاں وقف کرنے کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو وہاں پر اعادہ نہیں کرنا پڑے گا۔ کہاں سے آج کا سبق ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا۔ یہاں تک رہنے دیتے ہیں اور اسی کو اچھی طرح سے پریکٹس اسی کی کر لیں گے۔ مقصد زیادہ آیات کی پریکٹس کرنا نہیں ہے، مقصد زیادہ جو قواعد پڑھے ہیں ان کی پریکٹس کرنا ہے، تو وہ بھی آلموسٹ سارے اس میں لگ رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین اس کا تلفظ صحیح کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس سبق میں کون کون سے قواعد جو ہیں وہ اپلائی ہو رہے ہیں اور جو آج تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ آلموسٹ سارے قواعد جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ سارے اس میں اپلائی ہو رہے ہیں۔ تو میرے بات پڑھیے گا، اولئک الذین اشتروا، اولئک الذین اشتروا۔ اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مد دیکھنی ہے آپ نے کس پر آئی ہے۔ سب سے پہلے یہ جو بڑی مد ہے یہ کس پر آئی ہے؟ یہ لام پر ہے یا الف المدیہ الصغیرہ پر ہے؟ الف المدیہ صغیرہ پر ہے، لام پر تو آ ہی نہیں سکتی، حروف مدہ پہ ہوتی ہے یا نظائر حروف مدہ پر ہوتی ہے۔ تو الف، چونکہ نظائر حروف مدہ بھی دراصل حروف مدہ ہی ہیں۔ اب دیکھیے گا، یہ مد آئی الف کے اوپر، الف مدہ کے اوپر، اس میں سبب مد کون ہے؟
کس نے دی ہے؟ سبب مد تین تھے نا، حمزہ، شد اور جزم، تو سبب مد اس میں کون ہے؟ حمزہ ہے، حمزہ نے دی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے یا اگلے کسی کلمہ میں ہے؟ اسی کلمہ میں ہے، یہ مد متصل ہے، مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو کہتے ہیں مد متصل۔ جب یہ پتہ چل گیا یہ مد متصل ہے تو اس پہ کرتے کیا ہیں؟ طول کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ طول، 4 سے 5 الف کھینچتے ہیں، اولئک الذی۔ آگے چلتے ہیں جی، دیکھا کتنا خوبصورت طریقے سے پریکٹس ہو رہی ہے آپ کی۔ اس کے بعد یا ہے، یا ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ حرف مدہ پر قصر کرتے ہیں، توسط کرتے ہیں کہ طول کرتے ہیں؟ قصر کرتے ہیں، اور قصر کہتے ہیں 1 سے 2 الف کھینچنا۔ آپ کہیں گے سر اتنے دن آپ ہمیں 1 الف پہ لگائے رکھا اور اب 1 سے 2 الف کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے زبان کے اندر تو پیمانہ فٹ تو نہیں ہے نا کہ جب ساؤنڈ تھوڑی سی اوپر جائے گی تو وہ از خود بند ہو جائے گی، یا کم رہے گی تو خود سے بڑھ جائے گی۔ تو کوانٹٹی 1 الف ہی ہے، مگر کم از کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 2، کم از کم 1 الف کھینچنا ہے اور زیادہ سے زیادہ تو 1 سے 2 کے درمیان ہم نے آواز کو رکھنا ہے۔ نشترو، نشترو، را جو ہے ناظرین کرام دیکھیں، را پر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھتے ہیں، مفخم کر کے پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ بات یاد اس کا فلسفہ یہی ہے، را پر زبر یا پیش ہوگی تو اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہوگی تو باریک کر دیں گے۔ یہاں را ہے اس کے اوپر زبر ہے تو یوں نہیں پڑھیں گے نشترہ، نہیں، موٹا کریں گے، پر کریں گے، نشترو، نشترو۔ اور یہ بات ہم آلموسٹ روزانہ کرتے ہیں کہ کسی حرف کو پر کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، ہونٹ گول کر کے زبان تالو کی طرف لے کے جائیں تو حرف موٹا ہو جاتا ہے۔ وَالضَّلَالَةَ، وَالضَّلَالَةَ، وَالضَّلَالَةَ۔ دیکھیے دود ہے، دود میں دود کہاں سے ادا ہو رہی تھی؟ حروف طرفیہ میں سے ہے، اور یہ ادا ہوئی طرف زبان اور ادراس کے ملنے سے۔ ادراس کہتے ہیں داڑوں کے مجموعے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ داڑوں کے مجموعے کو۔ اب ضلالۃ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف المدیہ صغیرہ، اور کتنا اس پر کرتے کیا ہیں؟ قصر کرتے ہیں۔ اب یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کتنا کھینچتے ہیں، اب ٹیکنیکل کلمات ہم استعمال کر سکتے ہیں، ٹرمنالوجی یوز کر سکتے ہیں، اور وہ ٹیکنیکل یہ ہے کہ قصر کریں گے، توسط کریں گے کہ طول کریں گے، تو اس پر ہم قصر کریں گے۔ بالہدی، 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 یہ اگین الف المدیہ صغیرہ آ گئی۔ فما، فما، یہ الف کون سا ہے؟ الف ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ اچھا را پر زبر ہے تو دیکھیے را کو پر پڑھنا ہے، روبی، روبی، ربی نہیں کہنا، ربی نہیں، روبی، ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم، ربحت تی، حت تی، یہ تھا ربحت تی، حت تی تھا، 2 تا اکٹھے آئے ہیں۔ پہلا ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، تو پہلے کو دوسرے میں دیکھ لیں ضم کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ادغام متماثلین، کہ 2 ہم شکل حروف اکٹھے آ جائیں، 2 دیکھ لیں 2 تا اکٹھی آ گئی ہیں۔ پہلی ساکن ہے، دوسری متحرک ہے، تو پہلی کو دوسرے میں ضم کر دیتے ہیں۔ تجارتہم، یہ ادغام میں متماثلین ہو گیا۔ اس کے بعد الف ہے، ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے ساکن ہے، را پر زبر ہے تو یہ کیسی پڑھی جائے گی؟ پر کے باریک، پر پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم، ہم، ہا کا مخرج کیا ہے بلا؟ اقصی حلق ہے۔ کیا ہے؟ حمزہ ہا اقصی حلق سے ادا ہوتی ہے۔ مخارج یاد ہو گئے ہیں اچھے طریقے سے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ میم ساکن ہے، میم ساکن کے 3 قاعدے پڑھے ہیں جو کہ انتہائی آسان تھے، اور میم ساکن پر 95% ہم نے پڑھا تھا کہ اظہار شفوی ہوتا ہے۔ بس اخفاء شفوی تب ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد با ہو، اور ادغام تب ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد میم ہو، تو نہ تو با ہے نہ میم ہے، تو اظہار شفوی، یعنی یہاں پہ رکیں گے نہیں، ٹچ کریں گے اور آگے گزر جائیں گے۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ جی ما کا الف کون سا ہے؟ حرف مدہ ہے۔ کا الف کون سا ہے؟ الف مدہ ہے۔ واو کون سی ہے؟ مدہ ہے۔
محتدین میں یا کون سی ہے؟ حرف مدہ ہے۔ ایک یہاں پر ضروری سوال آ گیا اور آپ سمجھیں کہ آپ کا امتحان آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حرف مدہ ہے، یہ والی جو یا ہے، یا حرف مدہ ہے ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے۔ حرف مدہ کے بعد آ گیا ہے سکون، اور سکون ہے سبب مد۔ یہ تین چیزیں سبب مد تھیں۔ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ یہ والی مد یا پہ کیوں نہیں ہے؟ مد آنی چاہیے نا، یہ سبب مد ہے سکون جو ہے، اور ما قبل حرف مدہ بھی آیا ہے، تو سکون نے حرف مدہ پر مد کیوں نہیں دی؟ یہ بات آپ کو بتانی چاہیے، بتائیے کیوں نہیں دی؟ جی بتائیے۔ اس وجہ سے نہیں دی کہ یہ سکون عارضی ہے، یہ سکون عارضی ہے، ہم نے وقف کی وجہ سے اس کو ساکن کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اگر یہ اوریجنل سکون اصلی سکون ہو تب یہ مد دے گا، اور یہ جو وقف کی وجہ سے آخری حرف پر سکون آتا ہے ناظرین کرام، یہ عارضی سکون ہوتا ہے، اور عارضی سکون جو ہے وہ سبب مد نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کی مد کو مد عارض کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ والی کون سی مد ہے؟ مد عارض، اور اس پر کرتے کیا ہیں؟ توسط کرتے ہیں، اس پہ 2 سے 3 الف کھینچتے ہیں، 2 سے 3 الف۔ آج کے سبق میں ناظرین کرام جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ ہم نے وقف پڑھا ہے۔ وقف کی ڈیفینیشن یہ ہے کسی کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرنا اور سانس توڑ کر ٹھہرنا، دو کام، آخری حرف کو ساکن کرنا ہے اور سانس توڑ کر ٹھہرنا ہے۔ ساکن کرتے ہوئے جو حرکات ہوں گی، زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، سب اڑ جائیں گی، سکون آ جائے گا ان کی جگہ پہ، ساکن جزم آ جائے گی۔ اسی طرح اگر گول تا ہوئی تو تا کے نقطے اڑ جائیں گے، ہا رہ جائے گی جو ہا صرف پڑھیں گے، اور اگر 2 زبر کے ساتھ الف ہوا تو 1 زبر اڑ جاتی ہے، 1 زبر پلس الف پڑھا جاتا ہے۔ رموز اوقاف میں سے ہم نے سب سے پہلے علامت تام پڑھا، جو گول دائرہ آیت کی علامت ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر بات معنوی طور پر مکمل ہو گئی ہے، آپ یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ رک جائیے آپ۔ اور اسی طرح اس کے بعد علامت وصل پڑھی ہے، ملانا، معنی ہے نہیں، علامت وصل سے مراد ہے نہیں وقف کرنا، وقف نہیں کرنا، ملانا ہے، وصل کرنا ہے یہاں پر۔ اگر یہ گول دائرے کے اوپر ہو، علامت تام کے اوپر ہو، یعنی آیت کی علامت کے اوپر ہو، تو ہمیں اختیار ہے، چاہیں تو وقف کریں چاہیں نہ کریں، لیکن اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو زیادہ مستحسن ہے، زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ دوران آیت آ جائے، لام زبر الف لا، چھوٹا جو لام زبر الف لا، علامت وصل دوران آیت آ جائے، تو میں نے یہ درخواست کی ہے کہ وہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے، وہاں پر ہم وصل کریں گے، وہاں پر ہم ملا کے پڑھیں گے، تھوڑا آگے جا کے ہم سانس توڑ سکتے ہیں لیکن اس جگہ پہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وقف لازم پڑھا جو میم ہے، اور میں نے عرض کیا کہ کوئی گناہ نہیں ہوتا اگر آپ وقف کریں یا نہ وقف کریں، اور کوئی معنی نہیں بدلتے۔ اس کے بعد یہ میں نے ساری زندگی یہ چیز پڑھائی ہے وقف لازم کی، اور میں نے تو یہ عربوں میں پڑھی تھی، عربوں میں کوئی وقف لازم نہیں ہوتا، اور یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے جب یہ چیزیں میں اپنے احباب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ جو ہیں سوالات بہت زیادہ لے کے آ جاتے ہیں، سر یہاں دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں دیکھیں، تو یقین کریں آج تک اس میں سے کچھ نہیں نکلا، وقف لازم میں سے آج تک کچھ نہیں نکلا۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ نہیں نکال کے لائیں گے، لیکن اگر کوئی چیز آ جائے تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اس کے بعد وقف مطلق ہے، مطلق کا معنی ہے ایسے ہی بغیر کسی شرط کے، یعنی معنی پورے ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ بات مکمل ہو رہی ہے، آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زا، ہے زا کا معنی ہے جائز، جیم کا معنی ہے یجوز۔ تو یہ جو جائز کہہ لیں یجوز کہہ لیں، معنی ایک ہی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ہم نے ایک ہی چیز کے نام ایک دفعہ عربی میں وہی بات کر دی، ایک دفعہ اردو میں وہی، ایک زبان کو رکھیں نا، 2 زبانیں کیوں استعمال، یا عربی استعمال کریں یا اردو استعمال کریں۔ یجوز کا معنی بھی جائز ہے اور جائز کا معنی یجوز ہے، صحیح۔ تو مین جو فلسفہ ہے وہ ان کا رموز اوقاف کا یہ ہے ناظرین کرام کہ یہ سائنس بورڈ ہیں، سائن بورڈز ہیں کہ اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں اور سانس ٹوٹ رہی ہے آپ کی، تو آپ قریبی سائن بورڈ پہ جا کے رک جائیں، قریبی وقف کی علامت پر، رمز پر جا کے رک جائیں۔ وہاں رکنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اعادہ نہیں کرنا پڑے گا، بصورت دیگر ہمیں اعادہ کرنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آج کا سبق ہمیں اچھی طرح سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور ہم نے اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا۔ مزید آج 16واں لیکچر تھا، آج کے دن تک رجسٹریشن اوپن تھی، آج رجسٹریشنز جو ہیں وہ ہم کلوز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علیہ الا البلاغ۔